ہمارے ایک دوست ایک بہت بڑے لائل ڈیلیگیشن کو لے کے آئے ہیں پریزیڈنٹ آئی ایل ایف شاداب جعفری صاحب. ان سے درخواست کروں گا کہ روسٹرم پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ اہم ترین مرحلے پہ آپ نے یہ کنونشن اس کا انعقاد کروایا. پورے پاکستان سے مختلف شہروں سے اور خاص طور پہ ہمارے کے پی کے بہت بڑی تعداد میں دوست آئے ہیں. ان کا میں بڑا مشکور ہوں. سب باتیں ہو چکی ہیں. میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات اکثر گونجتی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. پاکستان بنا, ہر قسم کے تجربے ہمارے یہاں پہ کر لیے. یہ ملک نہیں, جیسے ایک لیبارٹری ہے. کبھی آئین بنایا جاتا ہے, کبھی اکھاڑ دیا جاتا ہے. 3 کانسٹیٹیوشن ہم نے بنائے, کبھی ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ تو حد ہی کر دی ہے. ماشاءاللہ میں ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آئین جو ہے وہ معطل ہے, سسپینڈڈ ہے, ختم ہے. ابھی خطرناک ترین صورتحال یہ ہے کہ آئین تو موجود ہے لیکن اس کا اثر و رسوخ, اس پہ عمل درآمد دور دور تک نہیں ہے. یعنی لا لیسنس کی طرف اس ریاست کو لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ قانون اور آئین موجود ہو لیکن اس کی عملداری نہ ہو. وہ دن کون بھول سکتا ہے جب لاہور کی سڑک پہ ایک پڑھی لکھی خاتون کو 20-25 پولیس والے بالوں سے گھسیٹتے ہیں, لیکن نہ کوئی ادارہ, اور بدقسمتی سے ہماری ہائی کورٹس نے, انہوں نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. میرے خیال میں سب سے ضروری, اگر اس وقت نوٹس لے لیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. لیکن کیا ہم بھول سکتے ہیں کہ 1985 میں جب ایک تجربہ کیا گیا اس ملک کو لیبارٹری بناتے ہوئے, غیر جماعتی الیکشن کرائے, اور وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں کیونکہ اس دن کے بعد پاکستان میں نظریاتی سیاست ختم ہو گئی, مادیت شروع ہوئی, اور اس کے نتائج ہم دیکھ لیں. یہ جو گزشتہ 25-30 سال میں جو سیاستدان آئے, جو انہوں نے کرپشن کی, جو لا لیسنس کی ہے, جو رول آف لا کے ساتھ کی ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. معاشرہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. یعنی جب آپ تجربہ کریں گے اس کے نتائج ضرور آتے ہیں اور وہ دہائیوں تک رہتے ہیں. 85 کے بعد ہولناک صورتحال آج کے دور کی ہے. جو اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آئین موجود ہے, عمل درآمد نہیں ہے. عدالتی فیصلے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ روند کے رکھ دیا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دکھ کی بات ہے سپریم کورٹ نے خود بھی نہیں پوچھا. اس کے علاوہ وکلا کے آپ دیکھیں, وہاں پہ گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, تذییق کی جا رہی ہے, کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آج ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن میں پھر وہی بتاتا ہوں جیسے کہ 85 کے دور میں ہوا, اس کے نتائج ہم نے بھگتے. جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں آ سکتے. تو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اور آخر میں اپنی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, بار کونسلز سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر کوئی حتمی لائے عمل دیا جائے. شکریہ.